بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول اور پیر کے دن کیوں تشریف لائے؟ امام ابن الحاج مالکی قدس سرہ متوفی 737 ہجری کے جواہر فرمودات سے ان کی تصنیف بے عدیل المدخل ہے، جس کی ایک فصل میں حضور سید عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ ربیع الاول اور پیر کے دن درود مسعود کی وجہ و حکمت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں تشریف نہ لائے، جبکہ اس ماہ مبارک کے اور بھی بے شمار خصائص و فضائل ہونے کے علاوہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں بنی نوع انسان کے لیے مکمل اور آخری ضابطہ حیات قرآن کریم کا نزول ہوا۔ نیز اس کی ایک شب ایسی ہے جس کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے، اور نہ ہی ماہ محرم میں جس کی بزرگی و کرامت ابتدائے آفرینش سے برقرار ہے تشریف آوری ہوئی، اور اسی طرح نہ ہی شب برات میں جو بے پایاں رحمتوں اور برکتوں کی حامل ہے آپ کی آمد ہوئی، اور نہ ہی آپ شب جمعہ یا روز جمعہ جو کہ ہر دو بے شمار برکات کے موجب ہیں میں تشریف لائے۔ آپ کا مذکورہ ایام متبرکہ میں درود مسعود کیوں نہ ہوا اور ربیع الاول اور یوم دوشنبہ کے ساتھ اختصاص کیوں ہوا، اس کی 4 وجوہ ہیں۔ درجہ اول، وجہ اول، پہلی وجہ تو وہ ہے جو ایک حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ جل مجدہ نے درخت دوشنبہ کے دن پیدا فرمائے، اور اس تخلیق میں ایک نہایت عمدہ اشارہ و انتباہ اس جانب سے ہے کہ اس دن اللہ جل شانہ نے وہ اشیاء پیدا کی جن کے ساتھ انسان کی بقائے حیات وابستہ ہے، اور سنت الہیہ بھی یہی ہے کہ وہ اشیاء کو متعلق باسباب فرماتا ہے، مثلا خوراک اور اس کے اسباب، رزق، پھل اور وہ چیزیں جو انسان کو غذا و دوا کا کام دیتی ہیں اور جن کے سہارے انسان جی سکتا ہے، اس دن پیدا فرمائیں۔ لہذا جن اشیاء سے انسان کی بقا ہے انہیں پالنے کے بعد ان کی رویت سے ہی انسان کے دل میں خوشی، مسرت، اطمینان و تسکین کی ایک لہر دوڑ آتی ہے، اور انبساط نفس و انشراح صدر کا سامان خود بخود فراہم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ربیع الاول شریف اور یوم دوشنبہ شریف میں ولود مسعود بھی سمت کے لیے دل کا چین، آنکھوں کا سکون ہے، کیونکہ آپ کا وجود باوجود تمام خیر و برکت کا جامع ہے صلوات اللہ علیہ وسلم۔ وجہ دوم، لفظ ربیع کے مادے سے ہی عقل مند کو اشارہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ولود مسعود کی نوید جاں فضا جو ماہ ربیع الاول شریف ہوئی تو اس میں نیک فعلی کا واضح مفہوم موجود ہے، اور اشیاء سے اچھا شگون لینے کی اصل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام عبد الرحمن ثقلی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے نام میں اس نام کی ایک اچھی یا بری خصلت یعنی تاثیر اس کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ صرف انسانوں میں ہی منحصر نہیں بلکہ ہر شے کے نام میں اس کے نام کی اچھائی و برائی کا حصہ ہوتا ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ ہر شے کے نام میں اس کا حصہ موجود ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ موسم ربیع، موسم بہار میں بھی یہی صورت ہے، اور اس موسم میں تمام وہ نعمتیں اور اشیاء مثلا رزق وغیرہ جن سے انسان کی معاش، حیات اور اصلاح احوال وابستہ ہیں، زمین اپنے اندر سے اگل دیتی ہے۔ مثلا اسی موسم میں زمین میں چھپی ہوئی اشیاء باہر آتی ہیں، جیسے گٹھلیاں، دانے، رنگا رنگ بوٹیاں اور بکلموں، میوے وغیرہ۔ ان اشیاء کی آمد پر جہاں ہر دیکھنے والا ان سے مسرت و شادمانی حاصل کرتا ہے، وہیں گویا یہ چیزیں اپنی زبان حال سے ہر دیکھنے والے کو اپنے موسم کے آنے کی بشارت بھی سناتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ توجہ بھی دلا دیتی ہیں کہ اے ناظرین، تمہاری خوشخبری کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہو رہی ہے۔ کیا تجھے یہ تجربہ نہیں کہ جب تو موسم بہار میں باغ کو آئے تو تجھے یوں محسوس ہوگا کہ گویا وہ تیری آمد کا ہنستے ہوئے استقبال کر رہا ہے، اور اس کی کلیاں تجھے زبان حال سے اپنے ہونے والے پھلوں اور کھانے کی دیگر چیزوں سے باخبر کر رہی ہیں۔ یہی حال اس موسم میں زمین کا بھی ہے کہ جب سبزے سے زمین لہلہانے لگتی ہے
تو گویا زبان حال سے تجھے اپنے اندرونی فوائد سے آگاہ کرتی ہے۔ لہذا موسم بہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد شریف میں بھی یہی اشارات مضمر ہیں، اور نیز اللہ جل مجدہ کے ہاں آپ کے اعلیٰ و عرفہ منصب و مقام کی جانب بھی واضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس طرح فصل بہار کی ہریالی انسان کے لیے پیغام مسرت و نوید نام لے کر آتی ہے، یوں ہی اس موسم بہار میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراپا مسرت و رحمت بن کر تشریف لائے۔ چنانچہ آپ مسلمانوں کے لیے نہ صرف نوید جاں فضاں ہیں بلکہ مہلکات دینیہ و آفات دنیاویہ میں ان کے حامی و ناصر بھی ہیں۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ ماسوائے اللہ کے سراپا رافت و رحمت ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی آپ کی اسی رحمت کے سبب دنیاوی عذاب میں ابتلا سے مامون ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور حمایت و نصرت رافت و رحمت کا استحقاق مسلمانوں کے لیے بدی وجہ ہے کہ یہ آپ کے پیروکار ہیں، اور سب خوبیاں تو آپ کی اتباع میں ہیں، اور یہ مسلمہ امر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سنن کی پیروی اور اوامر کے امتثال اور شیطان اور اس کے پیروکاروں کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باب کھل جاتے ہیں۔ شیاطین کی مخالفت سے تو خصوصی نعمتوں کا ورود ہوتا ہے۔ مثلا کیا تجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کائنات رنگ و بو کو اپنے قدوم میمنۃ اللزوم سے سرفراز فرمایا تو آپ کے ورود موسوم کی بدولت زمین شیاطین سے خالی ہو گئی تھی، اور ابلیس لعین کو اپنی جماعت سمیت زمین کے 7ویں طبقے تک کہیں بھی قرار نصیب نہ ہوا تھا۔ دعا ہے کہ ہم سب زمین کو شیاطین اور اس کی ذریعت سے خالی پائیں، آمین۔ اور ماہ رمضان میں بموجب ارشاد حدیث اگرچہ تمام شیاطین مقید ہوتے ہیں، لیکن اس قید سے ان کا تمام زمین سے انخلاء مستلزم نہیں، جبکہ یوم میلاد شریف میں زمین 7ویں طبقے تک شیاطین سے پاک تھی۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و رفت معلوم ہوتی ہے، نیز اسی سے آپ کے متبعین کا اعداد و کرام بھی آشکار ہے۔ ایک شبہ: اگر یہ کہا جائے کہ پورے رمضان میں شیاطین مقید رہتے ہیں جبکہ یوم میلاد میں صرف ایک دن کی تقلید معلوم ہوتی ہے، ازالہ شبہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یوم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیاطین زمین کے 7ویں طبقے میں ہی محصور ہوتے ہیں، اور یہ ایک دن کا تقید و احصار بھی تمام رمضان کے تقید سے برتر ہے، اس لیے کہ اس قید سے فقط پابندی ہی مقصود نہیں بلکہ اس وقت کی بزرگی اور کرامت بھی مطلوب ہے کہ جس میں زمین اللہ کے دشمنوں سے خالی ہوئی تھی۔ سمجھدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ ہی سمجھ و عقل کی توفیق دینے والا ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ فصل بہار میں رزق کی برکات اور دیگر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجل نعمتوں اور اعظم برکتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بافضات ہے، تو اس نعمت کی عطا کی بدولت اللہ جل مجدہ نے بندوں پر احسان فرمایا کہ اسی نعمت کے طفیل انہیں سیدھی راہ کی توفیق ملی۔ میں اللہ جل مجدہ سے ملتجی ہوں کہ خداوندہ ہمیں اپنے فضل و عنایت سے اس نعمت کی برکات کی عرفان عطا فرما، اور ہمیں اپنے لطف و کرم سے دین و دنیا اور آخرت میں اس نعمت عظمیٰ کی پیروی سے بہرہ فرما۔ خدایا تیرے سوا رب کوئی نہیں، اور اس نعمت جیسی مربی کوئی ذات نہیں، آمین۔ وجہ صوم: موسم ربیع میں آپ کی تشریف آوری گویا آپ کی شریعت بیضا کے مشابہ ہے۔ مثلا موسم بہار تمام موسموں سے عمدہ اور معتدل ہوتا ہے کہ اس میں نہ ہی تو پریشان کن گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی نقطہ انجماد تک پہنچنے والی سردی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے شب و روز میں ملول و اختصار پایا جاتا ہے، بلکہ سبھی میانہ درجہ پر ہوتے ہیں۔ اور یہ امر تو نہایت مبین ہے کہ موسم بہار کے فصل نقصان دہ بیماریوں اور علل و عوارض سے بنسبت پت جھڑ کا موسم کے مکمل محفوظ ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانی جسم بھی ان امراض سے جو موسم خزاں میں متوقع ہوتے ہیں بچے رہتے ہیں۔ نیز جس طرح موسم بہار میں انگوریاں اپنے پورے زور کے ساتھ باہر آتی ہیں، یوں ہی اس موسم میں انسانی مزاج میں نشاط، طبیعت میں فرحت اور بدن میں درستگی بھرپور عود کر آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قوہ انسانی کے اسباب میں قوت و طاقت اپنے شباب پر ہوتی ہے، اسی طرح انسانی ابدان میں بھی قوت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اس موسم میں شب میں بیداری اور دن میں روزہ داری سے ایک خاص لذت و سرور پاتے ہیں، کیونکہ جیسا ابھی
گزر چکا کہ موسم بہار کے لیل و نہار میں نہ ہی تو موسم گرما کے ایام اور شبہ سرما کا طول ہوتا ہے اور نہ ہی شبہ گرما اور ایام سرما کا اختصار ہوتا ہے، اور نہ ہی جھلسا دینے والی حرارت اور ٹھٹھرا دینے والی ٹھنڈک ہوتی ہے، بلکہ ہر شے میں اعتدال و توسط ہی ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام، تو ماہ ربیع شریف میں آپ کی آمد آپ کی شریعت کے مشابہ ہے، یعنی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بیضا سہلہ میں میانہ پن ہے کہ نہ ہی تو اس میں پہلی شریعتوں جیسی بہت سختیاں ہیں اور نہ ہی انتہائی نرمیاں، اسی طرح موسم ربیع جو تمام موسموں میں متوسط ہے میں آپ کے ولود مسعود سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے ہر ایک معاملے میں توسط ہی توسط ہے۔ آپ کی شریعت کے توسط و اعتدال پر قرآن کریم یوں ناطق ہے، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت و انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ وجہ چہارم، اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع میں تخلیق فرما کر یہ بتایا کہ زمان و مکان کی خوبیاں و بزرگیاں آپ ہی کے وجود بابرکات سے وابستہ ہیں، نہ یہ کہ کسی جگہ یا کسی وقت کی خوبی سے آپ کی خوبیاں ملی ہیں، بلکہ وہ جگہ اور وہ وقت کہ جس میں آپ جلوہ افروز ہو گئے وہ سب زمان و مکان سے بڑھ کر بابرکت ہو گیا۔ اگر آپ کا ولود مسعود ماہ محرم یا شعبان یا رمضان یا شب جمعہ یا یوم جمعہ میں ہوتا تو بظاہر کوئی وہمی کہہ سکتا تھا کہ آپ کو ان مذکورہ اوقات سے ہی بزرگیاں اور خوبیاں ملی ہیں۔ بدی وجہ اللہ جل مجدہ نے آپ کا ولاد مبارک ان مذکورہ اوقات مبارکہ کے علاوہ رکھا تاکہ اللہ کے ہاں آپ کا جو مرتبہ مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو الطاف و انعامات آپ پر ہیں واضح ہو جائیں۔ اس سے پہلے المدخل میں آپ کے کلام شریف میں گزر چکا ہے کہ کسی نے آپ سے دوشنبہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں جب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ جب یوم دوشنبہ کو اپنی ولادت کی آپ نے خود وضاحت فرما دی تو اسی سے اس دن کے اور جس مہینے کا یہ دن تھا فضائل بھی معلوم ہو گئے کہ اس مہینے کے اس دن کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص حاصل ہے اور یہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یوم دوشنبہ جمعے سے کیوں برتر ہے؟ جمعے کے دن میں خوبیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی بھی ہے جس میں اللہ عز و جل سے جو مانگا جائے وہی ملتا ہے۔ اب وہ ساتھ کون سی ہے؟ اس کی تعین میں مختلف آراء و اقوال ہیں، جن میں سے ایک وہ ہے جسے امام ابوبکر فہری المعروف بطرطوشی قدس سرہ نے فرمایا کہ وہ گھڑی عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک ہے۔ اس دعوے کی تائید میں رئیس العلماء امام طرطوشی قدس سرہ اپنی کتاب میں صحیح مسلم کی روایت کردہ ایک حدیث شریف پیش فرماتے ہیں۔ نیز اپنی کتاب میں امام طرطوشی قدس سرہ نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روز جمعہ کو اس کی آخری گھڑیوں میں جو عصر سے غروب آفتاب تک ہیں پیدا ہوئے، اس لیے کہ سب سے پہلے دنیا میں رہنے والے یہی ہیں اور بعد از حبوط انہی سے پہلا خطاب ہوا تھا، یعنی تلقین کلمات برائے تذرہ، کیونکہ پکار مکان والے کی ہوتی ہے نہ کہ مکان کی۔ نیز امام طرطوشی قدس سرہ اپنے اس دعوے کی تائید میں فرماتے ہیں کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جمعے کے دن نماز عصر پڑھ لینے کے بعد قبلہ رو ہو کر ذکر و فکر اور دعا میں مشغول ہو جاتی تھی اور اس وقت میں کسی سے گفتگو نہیں فرمایا کرتی تھی، اور موصوفہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ قبولیت دعا کی یہی ساتھ ہے، اور اپنے اس ارشاد کو اپنے والد گرامی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا کرتی تھی۔ یوم جمعہ کی وہ گھڑی کہ جس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جب اس کا یہ عالم ہے کہ اس میں جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتا ہے، لہذا یقیناً وہ ساتھ کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولود مسعود ہوا، اس میں بھی مانگنے والا بدرجہ اللہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے، اس لیے کہ ساعت جمعہ میں بزرگی محض اس لیے آئی کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہ لمحہ اور وہ ساتھ کہ جس میں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں، اس کی بزرگی و شرف کا کیا عالم ہوگا، اور وہ لازماً اپنے ماسوا سے برتر ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس حقیقت کے اظہار میں کوئی فخر مقصود نہیں۔ نیز فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سبھی میرے ہی جھنڈے تلے ہوں گے۔ یوم دوشنبہ کے بزرگ ہونے کی دوسری وجہ، یوم دوشنبہ ہر قسم کے
عین و برکت، امن و امان سے دبر اور ہر قسم کے عطاب و عقاب سے محفوظ ہے، جبکہ روز جمعہ میں معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اسی میں سیدنا آدم علیہ السلام بطور عتاب جنت سے بسوئے زمین نکالے گئے اور شدید ہولناکیوں سے پور یوم قیامت بھی اسی دن برپا ہوگا۔ ایک شبہ اگر کہا جائے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ، خطبہ جمعہ اور دیگر ان امور سے جو زیادتی اعمال و ثواب کا باعث ہیں مخصوص ہے، جبکہ یہ باتیں پیر کے دن میں مفقود ہیں۔ جواب شبہ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ امتثال و اطاعت امت کے حق میں تخفیف شدہ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے حد اعتدال سے متجاوز امور کا اس امت کو مکلف بنایا ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے جس دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف سے سرفراز فرمایا تو اس دن میں زیادتی اعمال کا آپ کی امت کو مکلف بھی نہ بنایا۔ ان امور کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی خاطر اور آپ کے وجود مبارک کے طفیل آپ کی امت سے تخفیف فرمائی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جہاں کے لیے عام طور اور اپنی امت کے لیے خاص طور پر رحمت ہے، اور اس رحمت کی ایک قسم عدم تکلیف بھی ہے۔ یوم دوشنبہ کے افضل ہونے کی تیسری وجہ امام ابو عبد الرحمن سکلی قدسرہ کتاب الدلالات میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم اور آپ کی امت سے زیادہ محبوب کسی کو بھی پیدا نہیں فرمایا۔ آپ کے بعد پھر سب انبیاء کرام، پھر سب صدیق، پھر سب اولیاء کرام کو خلت تکریم سے سرفراز فرما کر تخلیق فرمایا، جس کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور اسے عرش کے سامنے ایک نورانی ستون میں رکھا، جہاں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل مجدہ کی توصیف و ستائش کرتا رہا۔ پھر 2000 سال بعد اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے نور سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا۔ نیز اسی مضمون و مفہوم کی مزید تائید فقی ابو ربیع الخطیب قدسرہ کی تصنیف کتاب شفاء الصدور سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں انہوں نے چند نہایت عظیم الشان جلیل القدر باتیں روایت کی ہیں۔ چنانچہ انہی روایات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو جبریل امین کو زمین میں اترنے کا حکم فرمایا اور زمین کی مٹی لانے کا حکم دیا جو زمین کا دل ہو اور زمین کی ترتازگی اور زینت ہو۔ راوی نے کہا کہ حسب حکم پروردگار جبریل امین تمام مقربین اور جنت کے تمام فرشتوں کو ہمراہ لے کر زمین پر اترے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت شریف کی جگہ سے سفید چمکیلی مٹی کی ایک مشت حاصل کی اور پھر اسے تسنیم کے پانی سے گوندا گیا اور بعدها اسے جنتی نہروں میں ڈبکیاں دی گئیں، جس سے وہ سفید موتی کی طرح ایسی چمکدار بن گئی کہ جس کی روشنی اور کرنیں ہر لحاظ سے بڑی تھی۔ پھر اس نورانی مادے کو فرشتے عرش و کرسی، آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، دریاؤں میں برس ہا برس پھراتے رہے، حتیٰ کہ فرشتوں سمیت تمام مخلوق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا ذات اور آپ کے رفیع الشان مقام کو آدم علیہ السلام کے عرفان سے کہیں پہلے پہچان لیا۔ پھر جب اللہ جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی مادے کو آدم علیہ السلام کی پشت اقدس میں رکھ دیا۔ جب اس نور معظم کو پشت آدم علیہ السلام میں رکھ دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پشت مبارک سے اس نورانی مادے کی پرندوں کے چہچہانے جیسی آواز سنی۔ اس پر آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، پروردگار میری پیٹھ میں یہ چہچہاہٹ کیسی ہے؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا آدم، یہ آواز خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تسبیح ہے جنہیں میں تیری پشت سے نکالوں گا۔ اے آدم، آپ اس نور کے حق میں مجھ سے عہد و پیمان کر لیں کہ آپ انہیں صرف پاک رحموں میں ہی منتقل کریں گے۔ آدم علیہ السلام عرض گناہ ہوئے، خداوندہ میں نے تیرا عہد و پیمان لیا کہ میں اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک پشتوں اور پاک رحموں کو ہی سپرد کروں گا۔ چنانچہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہونے کے بعد آپ کی پشت اقدس میں چمکتا تھا اور فرشتے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سید کی خاطر حضرت آدم علیہ السلام کی پس پشت
کمر بستہ کھڑے رہتے تھے۔ اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کروانے پر اللہ جل شانہ کا سبحان اللہ کہہ کر شکریہ ادا کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا تو عرض گزار ہوئے، پروردگار کیا وجہ ہے کہ یہ فرشتے میرے پس پشت تو صفِ بستہ کھڑے رہتے ہیں مگر میرے آگے نہیں آتے؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، آدم، یہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھتے ہیں جنہیں میں تیری پشت سے نکالوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا وہ نور مجھے بھی دکھا دے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی عرض پر انہیں وہ نور دکھایا تو آپ نے اپنی انگشت سے اشارہ کرتے ہوئے اس نور پر درود شریف پڑھا۔ نماز میں بوقت تشہد انگلی سے اشارہ کرنے کی اصل یہی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام عرض گناہ ہوئے، خداوندہ یہ نور میرے سامنے فرما دے تاکہ فرشتے میری پشت کی بجائے میرے آگے رہیں۔ پھر اللہ جل مجدہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا، جہاں وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اس طرح چمکتا تھا جیسے آفتاب و ماہتاب آسمان میں چمکتے ہیں۔ اب فرشتے اس نور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے کی خاطر آدم علیہ السلام کے سامنے صف بستہ کھڑے رہتے اور اس دیدار کے شکریہ میں سبحان اللہ ربنا پکارتے رہتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام عرض پرواز ہوئے، خدایا اس نور کو ایسی جگہ منتقل فرما جہاں میں بھی اسے دیکھتا رہوں۔ آدم علیہ السلام کی عرض پر اللہ تعالیٰ نے اس نور اظہر کو آدم علیہ السلام کی انگشت شہادت میں منتقل فرما دیا، جہاں آپ اس نور کی زیارت فرماتے رہتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام پکارے، خدایا کیا اس نور میں سے کچھ میری پیٹھ میں رہ بھی گیا ہے؟ فرمایا، ہاں، ابھی اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نور باقی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، خداوندہ باقی ماندہ نور بھی میری دوسری انگلیوں میں منتقل فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نور آدم علیہ السلام کی درمیانی انگلی میں اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نور اس کے ساتھ والی انگلی میں اور حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا نور چنگلیاں میں اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا نور آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں منتقل فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تک جنت میں قیام فرما رہے تو یہ سب نور آپ کی انگلیوں میں چمکتے رہے۔ پھر جب آپ زمین میں خلیفہ منتخب ہوئے تو وہ تمام انوار دوبارہ آپ کی پشت اقدس میں منتقل ہو گئے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔